جن نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روى عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني جعرة فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الله فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالى كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي
قال يا أماه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكتاب. فأقبل الحسن نحو الكتاب وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكتاب؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكتاب وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكتاب. فدنا الحسين نحو الكتاب وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكتاب؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكتاب. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي بن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكتاب. فأقبل علي نحو الكتاب وقال السلام عليك يا رسول الله، تأذن لي أن أكون معكم تحت الكتاب؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيع خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكتاب ثم أتيت نحو الكتاب وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكتاب؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكتاب فلما اكتملنا جميعا تحت الكتاب أخذ بي رسول الله بطرف الكتاب وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هارب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل سلواتك بركاتك رحمتك غفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مجهولية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مهدية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب. فقال آمين جبريل يا ربي ومن تحت الكتاب؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبك إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مجهولية ولا قمرا منير ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكتاب فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكتاب من الفضل من الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبي ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظت بهم الملائكة واستغفرت لهم الآيات أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا فعلى شيتنا ورب الكعبة
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبي ما ذكر قبرنا هذا في ناحية من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبين وفيه محمود إلا خرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي عليه السلام بإذن الله خذنا وصعدنا وكذلك شيتنا قالوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين أنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الستة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دریا کئی اپنے چشمے پورنم میں ہے، دریا کئی اپنی چشمے پورنم میں ہے، جو غم نہیں تم لوگوں کو اس غم میں ہے. تم قتل حسین کا مناتے ہو سوگ، ہم مرگ حسینیت کے ماتم میں ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. مرسی کے جنگل حشر تک جاؤ شہیدی آؤ کہ ماتم کی یہ دھوم، یہ محبت کے تقاضے یہ عقیدت کے رسوم. سوچتا ہوں میں ہوں کہ اے خاص رب قیوم، یہ عزاداروں کا مجمع یہ غلاموں کا ہجوم. صبح عاشور جو گردے شہ والا ہوتا، کچھ نہ کچھ حضرت زینب کو سہارا ہوتا. دیکھ کر مجمع ارباب محبت مولا، یاد آتی ہے ہمیں آؤ کی غربت مولا. صبر اور صبر میں اشکوں کی وہ شدت مولا، تر ہوئی اصغر معصوم کی تربت مولا. یوں تو ساتھ آپ کے طائر بخدا روئے تھے، کیا یہ سچ ہے کہ خود ارباب جفا روئے تھے. میرے ماں باپ فدا آپ پہ اے عرش جناب، خون معصوم سے تھی ریش مقدس تو خضاب. کس طرح حضرت زینب کو ہوئی ضبط کتاب، منتظر آپ کی ڈہری پہ کھڑی ہوں گی رباب. اپنے بچے کو جو مخدومہ نے پوچھا ہوگا، آپ نے کو جلی ماں
غلامان ہوا خواہ کہاں تھے حضرت، کاش ہوتے تو نہ ہوتی یہ خجالت مولا، کاش ہوتے تو نہ ہوتی یہ خجالت مولا، اب تو یہ اشک بھی ہیں اشک ندامت مولا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ غم حسین سے محفل سجی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی، گل ہو گیا چراغ مگر روشنی رہی، آدم سے اے سعید رسالت مآب تک، آدم سے اے سعید رسالت مآب تک، ہر دور میں ضرورت ناد علی رہی، غم حسین سے یا فاطمہ مزار سے تشریف لائیے، بنت حسن کو لاش پہ، بنت حسن کو لاش پہ بیوہ بنائیے، باخر پچھاڑے خاک پر کھاتے ہیں ہر گھڑی، آ کر یتیم پوتے کو، آ کر یتیم پوتے کو اپنے منائیے، یا سیدہ ہے شیعوں کا اب غم سے غیر حال، کیا ہو گیا ایمان، کیا ہو گیا ایمان ہمارا بتائیے، زین العبا کو مارا لعینوں نے، ہائے ہائے میت پڑی ہے پیٹنے، میت پڑی ہے پیٹنے، رو کو آئیے، کیا اس مریض نے تھا ستایا کسی کو، ہائے کس جرم پر لعینوں نے، کس جرم پر لعینوں نے مارا بتائیے، مسرور زہر دے کے ہوئے بانی جفا، فریاد کر کے عرش، فریاد کر کے عرش خدا کو ہلائیے، مہدی عجیب درد سے کہتی تھی بیبیاں، میت اٹھانے فاطمہ، میت اٹھانے فاطمہ، زہرا آئیے، یا فاطمہ مزار سے اللہم صلی علی محمد۔
صلوات سالک مسلک تسلیم و رضا ہے عابد سالک مسلک تسلیم و رضا ہے عابد مجرئی قید ہے پر عقدہ کشا ہے عابد مجرئی قید ہے پر عقدہ کشا ہے عابد توق گردن میں ہے اور پاؤں میں دوہری زنجیر توق گردن میں ہے اور پاؤں میں دوہری زنجیر شکر ہے لب پہ یہ راضی برضا ہے عابد راہ میں کوچوں میں دربار میں اور زندہ میں غل ہے زنجیر کا بے جرم و خطا ہے عابد غل ہے زنجیر کا بے جرم و خطا ہے عابد کہا قاصد نے صغرا سے ہوا کن بشہید کہا قاصد نے صغرا سے ہوا کن بشہید ساتھ اجرت کے گرفتار بلا ہے عابد ساتھ اجرت کے گرفتار بلا ہے عابد کر کے منہ سوئے نجف کہتی تھی رو کر بانو کر کے منہ سوئے نجف کہتی تھی رو کر بانو یا علی سخت مصیبت میں پھنسا ہے عابد کہتی تھی بنت علی ظالم خالق سے ڈرو کہتی تھی بنت علی ظالم خالق سے ڈرو کاٹے ہیں راہ میں اور برہن پا ہے عابد حجر اسود ہوا جس کے لیے گویا مداح حجر اسود ہوا جس کے لیے گویا مداح وہ امام دو جہاں راہنما ہے عابد سالک مسلک تسلیم و رضا ہے عابد اللہم صلی علی محمد واضح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين بعثه رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله
الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا یہ جملہ ہے سورہ روم میں آپ کو یہ ملے گا. قدرت نے پوری طریقے سے متوجہ کر دیا ہے کہ تم ہماری طرف رہو، ہماری مجھ سے وابستہ رہو. تمہارا رخ ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے بلکہ ہمارے ہی طرف تمہاری نگاہیں رہنی چاہیے. کفر کرنے والوں کو چھوڑو، ان کا انداز کیا ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، ہمیں ان سے کیا مطلب ہے. تم سے کہنا یہ ہے کہ جو تم اچھے عمل کرتے رہتے ہو یہ تمہارے جنت میں آگے بڑھ کے جیسے نوکر خدمت کرتے ہیں ویسے ہی یہ تمہارا عمل جو ہے وہاں خادم بن کے تمہارا انتظام کرے گا. جملہ چھوٹا سا ہے مگر بڑی تسکین کا سامان ہے. انسان کی سماجی زندگی میں بڑا مشغول انسان ہے. سلاطین عالم بھی آئے چلے گئے، حکمراں بھی آئے روانہ ہو گئے، جن کے بازار عالم میں جن کے نام کے سکے چل رہے تھے آج وہ کہاں ہے؟ دارا کہاں ہے؟ اسکندر کہاں ہے؟ جرجد کہاں ہے؟ جمہر کہاں ہے؟ سلاطین بنی امیہ کہاں ہیں؟ بنی عباس کہاں ہیں؟ ارے حضور سارے کے سارے تو چلے گئے، پھر باقی کون رہا؟ آپ کا عمل. یہی وہ چیز ہے کہ جو جانے والے تھے چلے گئے. یہ تو مسافرت کی زندگی ہے، آنے والے آئیں گے بھی چلے بھی جائیں گے. لیکن آواز دے دیا قدرت نے، یہاں چمکا دیا، چونکا دیا، بتا دیا کہ دیکھو تم یہاں آئے تو ہو مگر یاد رکھنا جو اچھے عمل کرو گے وہ تمہارے کل وہاں جا کر کے تمہاری یہ خدمت کرنے والے نوکر جیسے ہوتے ہیں. سرکار جانے والے ہیں، سواری جانے والی ہے. بڑا انتظام پہلے سے ہے، پہلے سے انتظام ہے. وہاں فرش کا ہے، فروش کا ہے، بلڈنگ کا ہے. انتخاب ہے کہ یہاں رہیں گے کہ وہاں رہیں گے، اس عمارت میں رہیں گے اس عمارت میں رہیں گے. ان کے کھانے کا کیا انتظام ہوگا، ان کے پینے کا کیا انتظام ہوگا. جانے والا مسافر جا رہا ہے لیکن انتظام پہلے سے موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا جانے والا ہے ویسے اسی اعتبار سے اس کا اہتمام ہوگا. جیسا جانے والا وہاں پہنچنے والا پہنچے گا ویسے ہی اس کا انتظام بھی شاہی ہوگا. تو اگر شاہ سے وابستہ رہ کے تم شاہی بن کے جاؤ گے تو دربار میں جاؤ گے، اور اگر شاہی کو ملا کے خاک میں کافر بن کے جاؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے. یہ عمل کی ہدایت ہے. اصل میں کیا ہے، عمل یہاں والوں کے لیے مزاج میں ہوتا ہے. ایسی باتیں کیوں پڑھتے ہیں ان کی جس میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ یہی تو پڑھنے کی چیز ہے. کیونکہ بالغ خم غدیر پی کے بیٹھے ہیں، مولائی مولا کا نام لے کے بیٹھے ہیں، ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے میں جا کے گناہ کے بخشوانے کا سامان کر کے بیٹھے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر کے بیٹھے ہیں، ایمان پر ثابت قدم رہ کے بیٹھے ہیں. تو میرا فرض ہے کہ جانے والے تمہاری منزل تو بتا دے کہ کہاں جا کے ٹھہرو گے. سلوات بھیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال جو آپ کے ہیں جسے توجہ نہیں. گاڑیوں پر گاڑیاں بدل رہے ہیں، عمارت پہ عمارت بدل رہے ہیں، لباس پہ لباس بدل رہا ہے. حضور عالم نہ پوچھئے، گرمی کا اور ہے، جانے کا اور ہے، یہاں کا اور ہے، وطن کا اور ہے، سفر کا اور ہے، حضر کا اور ہے. یعنی ایک ساری زندگی خود کے سدھارنے میں لگے مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ سرکار کی سواری جو آخری منزل آپ کی ہے وہاں پہلے سے نوکر بھیج دیجیے، پہلے سے خادم بھیج دیجیے، پہلے سے درباری بھیج دیجیے، پہلے سے آپ کے لوگ جا کے خیمے ڈیرے تو ڈال دیں. ارے یہ خیمہ اس کا نہیں ہوگا کہ کپڑے کا، یہ خیمہ یہ ہوگا کہ غدیر کا ممبر یاد دلائے گا. ایسا خیمہ وہاں پڑے گا. خدا گواہ ہے کہ ہم نے بتایا اس لیے قرآن کی آواز ہے. جا کے دیکھ لیجیے گا سورہ روم میں، دیکھ لیجیے گا 21ویں پارے میں مل جائے گا آپ کو. تو یہ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کا عمل جو ہے یمحضون، وہاں تیاریاں ہوں گی ان کے لیے.
یہ خاکی بندہ، ایک مشت خاک بندہ، جس کی ابتدا بھی معلوم، جس کی انتہا بھی معلوم، سلگ کے رہے، ڈر کے رہے، قدم قدم پر سنبھل کے رہے، یہ کھاؤ نہیں، یہ کھاؤ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، بولو تو یوں بولو، دیکھو تو یوں دیکھو، چلو تو یوں چلو، جاؤ تو وہاں جاؤ، اور یہ قیامت ساری مشکلیں زندگی میں گزاری، کل کیا ہوگا؟ تاکہ آج پابند بن کے رہے، کل آزاد بن کے رہو گے۔ آج ہمارے حکم کی زنجیروں میں کس کے تم کو رکھا ہے، کل ایسی آزادی ہوگی کہ تمہارا انداز اور ہوگا۔ اب مشیت کے پابند یہاں تم رہو، کل مشیت تیری پابند ہو۔ جس چیز کی خواہش ہوگی، جب خواہش ہوگی، جیسی کی خواہش ہوگی، ویسے ہی تیرے سامنے آئے گی۔ یہ ہے قوت ارادی، مگر یہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ اس کی کنجی جو ہے اس قلعے کی عمل صالح ہے۔ آیا ایک شخص رسول کی بارگاہ میں، رسول کا صحابی تھا، آیا بارگاہ پہلا، آنے کے بعد اس نے کہا یا نبی اللہ، عاصم نام تھا، عاصم بھی صاحب نام تھا اس کا، اس نے کہا یا نبی اللہ کچھ معاوضہ کہیے، بس سمجھائیے، بتائیے کچھ، اس وقت ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا سن، تو نے جب کہا ہے تو سن ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا مٹنے والی ہے، تیرے ساتھ ایک تیرا دوست قبر میں جائے گا۔ اچھا ہاں، تنہا تو نہیں جائے گا، یہ یقین کر، جیسی زندگی گزار، مگر تیرا دوست جو ہے وہ جائے گا تیرے ساتھ، اور اس کے ساتھ تجھے رہنا پڑے گا۔ اس نے کہا میرا کون دوست میرے ساتھ جائے گا؟ قبر میں تو ہم تنہا اتارے جاتے ہیں، گوشے قبر میں چھوڑ کے سب الگ ہو جاتے ہیں۔ کہا یہی تو تیری نادانی ہے، آج تک اپنے دوست کو سمجھا ہی نہیں، وہ تیرا عمل جو ہے اچھا یا برا، وہ تیرا دوست ہے، وہی ساتھ جائے گا۔ صلوات بھیجیے ساتھ جانے والا ہے۔ وہ تو گھبرا گیا، کہا کہ مولا یہ جعفر صادق علیہ السلام سے اسی واقعے کو دوران امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا آپ کے جد سے عاصم نے یہ پوچھا تھا، اس کا جواب یہ دیا تھا، اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ ہمارا عقیدہ یہی تو ہے کہ ہم تجسیم کے قائل ہیں، اعمال بھی جو ہے بدل جاتے ہیں، آپ اور ہیں، ٹی وی پر ہزاروں لاکھوں جگہ اور ہیں، تو اس زندگی کو قدرت نے ایسا بدلا تیرے عمل کو بھی مجسم بنا کے پیش کرے گا۔ صلوات بھیجیے محمد، تیرے عمل کو بھی مجسم بنا کے پیش کرے گا۔ اللہ میں بہائی قبرستان میں گئے، بڑی زبردست تعلیم آپ کے ہیں، گئے اللہ میں بہائی وہاں قبرستان میں، اصفہان کا قبرستان تھا، وہاں پہنچے، ایک بھگوان آیا، بڑا سچا تھا، بڑا حمیم تھا، آیت اللہ بھی جانتے تھے اس کو۔ اس نے کہا کہ سرکار ایک عجیب چیز میں نے دیکھا اس قبرستان میں فاتحہ پڑھتے ہوئے، میں نے کہا وہ کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت حسین نوجوان آیا، اور اس نے آنے کے بعد اس کی بدن سے خوشبو سارا قبرستان گما۔ میں نے دیکھا تو میں بڑی حیرت سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک اس کے قریب آیا، گھوم رہا تھا اس کے قریب۔ اس کے بعد جب تک میں دوسروں کی طرف فاتحہ پڑھ رہا ہوں وہ غائب ہو گیا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھا میں نے کہ کتا آیا جو بڑا اس سے بدبو آ رہی تھی، خارشتی کتا بن کے آیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ کیا چیز تھی، کہ وہ بھی دیکھا کہ اسی قبر کے قریب آیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا۔ کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہمارے عقیدے میں تجسیم بھی ہے کہ تیرے عمل کو مجسم بنا کے پیش کیا جائے گا۔ کہا کہ وہ اچھا عمل تھا جو جوان صالح بن کے آیا اور خوشبو سے معطر کر کے گیا، یہ اس کا برا عمل تھا جو قبر میں برائی کا انداز لے کے گیا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ نہر میں ایک بڑا دولت مند انسان تھا، ارباب حکومت میں سے تھا، جب آگے یہ بات تو یہی کہتا چلوں، اس نے کہا کہ نہیں، یہ فقر و افلاس کی باتیں ہمارے یہاں نہیں چاہیے، انتظام تو نہیں کیا، کہ ہمیں نہیں چاہیے، خبردار جو کسی نے فقیر و مسکین کو دیا ہاتھ کاٹ دیا جائے، بری طریقے سے نکال دیا جائے گا۔ میں پوچھیے
حکومت جو چاہے کر لے، حکومتوں نے جو چاہے کیا. سلوات بھیجیے محمد اب نہ پوچھئے جناب فقراء کا عالم یہ پریشان. متبادل کوئی انتظام بھی تو کرو، خالی ممانعت نہیں، دوسرا کوئی انتظام نہیں. لوگ تنگ آ گئے، فقراء متنزل ہو گئے، چھپ چھپ کے ادھر ادھر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے لگے. یہاں تک ایک رات کو فقیر کی ایک آواز ایک جوہری کو بلند کی. اس نے کہا کہ کون ہے جو میری حاجت روائی کرے؟ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، اب ان قریب ان کا دم نکلا چاہتا. لہذا کسی کو اگر ہم پر دیا آئے تو ہماری مدد کرے. ایک عورت سن کے، عورت کے دل میں فطری محبت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، گداز ہوتا ہے دل اس کا، تڑپ گئی اور 2 روٹیوں کو ہاتھ میں لے کے دوڑی تاکہ لے. اس نے لے لیا. کہا بی بی تم نے احسان کیا، ہمارے بچے مر جائیں. 2 دن سے واپس جاسوس لگے ہوئے تھے. جی ہاں حضور جاسوس. آپ دیجیے محمد و آل محمد پر. ہر سرکش کے جاسوس ہوتے ہیں، ہر جہنمی کے جاسوس ہوتے ہیں. بس انہوں نے فوراً جناب چغلی کھائی حکومت اور جا کر کے وہاں پہنچ کے وہاں خبر دی تھی میرے حکومت کے خلاف، میرے آرڈر کے خلاف، میرے فرمان شاہی کے خلاف، لے آؤ اسے. لوگ آ گیا چلیے. کہاں؟ بادشاہ نے بلایا. کس لیے بلایا ہے؟ کہا اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے وہ جو کچھ کیا ہے اس کی جا کے بیان تو دیجیے. وہ عورت غریب گرفتار ہو کر کے پہنچی. اب پہنچنے کے بعد بادشاہ بیٹھا ہوا غیر وزن مرعوب کرنے کو تیار، جباریت کا مظاہرہ کر رہا ہے. ہم کچھ ہیں، تو ہے، تو نے اپنے جوہری سے دیا ہے، فقیر کو دیا ہے. میری ممانعت کی مطلع تھی. کہ جی پھر کیوں دیا؟ کہا اس لیے دیا تھا کہ اس کے بچے مر رہے تھے اور مجھے دیا آ گئی، ترس آ گئی، مجھے ترس آ گئی اس لیے میں نے دے دیا. کہا کس ہاتھ سے دیا تھا؟ کہا میں دونوں ہاتھ لے کے روٹی لے کے گئی تھی. اللہ کو حکم جلد اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو. اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. کہا سنا یہ اس کی سزا جو تم نے دی ہے. اللہ کی مرضی. اس کا بیٹا تھا جو لے کے گود میں گئی تھی، کہا اس کے پشت میں باندھ دو. اس کے پشت میں باندھ دیا گیا بچہ. کٹیا ہوا ہاتھ، پشت پہ بچہ بندھا ہوا، تڑپتی جا رہی تھی. یہاں تک کہ پیاس کا غلبہ ہوا. پانی کی نہر بہ رہی تھی. پانی کے نہر کے قریب گئی اور جانے کے بعد ہاتھ تو نہیں تھے، اس نے منہ جھکا دیا پانی کے لیے. تھوڑا پانی اور دور تھا، بند کھلا، بچہ پانی میں گر پڑا. بچے کا پانی میں گرنا تھا. چیخ ماری کہ مالک میرے تو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. دفتن 2 نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ سامنے آئے. آ کے اس کے بچے کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس کے ہاتھ کو ٹھیک کیا. کہا یہ لے تیرے بچے ہیں. وہ بیوی قدم پر گر پڑی. کہا آنے والے بتا تو کون ہے؟ کہا وہ 2 روٹیاں ہیں کہ جس نے تم کو بچایا ہے. چلو یہ محمد عامر صالحا ہم حضور یہ 2 روٹیاں تھیں، مشکل ہو گئی، خدا نے بدل دیا. کہا جاؤ جا کے مدد. 2 روٹیاں تھیں کہ وہاں بدل دیا خلاق عالم نے. معلوم کیا ہوا کہ یہ دنیا فانی ہے، کچھ نہیں اس میں، دھوکہ ہے، فریب ہے. ارے وہاں بھیجو، وہاں جنہوں نے اپنا سب لٹا دیا. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں ان کا وہاں کیا انتظام ہوگا؟ اور کسی دوسرے کے لیے نہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے، خدا کے لیے، قانون ربانی کے لیے، توحید و رسالت کے لیے، جنہوں نے معاد کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے. یہ واقع کربلا کو یوں ہی سینے سے تھوڑی لگائے ہوئے. ہم مجنون ہیں، ہم دیوانہ ہیں. وقت عزیز پیسے کی قربانی چھاتی کوٹ رہے ہیں، آنکھوں سے اشک غم بہا رہے ہیں، دور دور جا رہے ہیں، پیسے برباد کر رہے ہیں. نہیں، ایک پیسہ بھی ہمارا برباد نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا کے لیے ہوتا، حکومت کے لیے یہ کام ہوتا، سلطنت کے لیے ہوتا، اولاد و اطفال کے لیے حسین لڑتے تو سب کو لے کے نہیں آتے. جب سب سے رخ پھرا لیا، اب قدرت نے کہا عبدی یکن لی تکن لک، حسین اب تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد. مٹا لے تو کوئی آج حسین کو مٹا لے تو ہم جانے. خدا کی قسم اللہ جلدی نہیں کرتا ہے. فرعون 100 برس تک زندہ رہا، یزید 1 سال کے بعد جہنم واصل ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد. ایک بدبخت شاعر نے پڑھا شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین است حسین دین پناہ ہست حسین سرداد و نداد دست در دست حسین. صلوات بھیجیے محمد. میں نے کہا اس بدبخت نے تو ساری تاریخی بنا دی. اس کو کہتے شرم آتی تھی، اتحاد کا پابند تھا نا. سرداد و نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین. یعنی تم پارٹنر بننا چاہتے ہو حسین کے کام میں، یزید یزید ہے، حسین حسین ہے. سوال بھیجیے. معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دیوانے نہیں ہیں، عقل ہے، شعور ہے، پڑھے ہیں، لکھے ہیں، سمجھتے ہیں، تاریخ کو دیکھا ہے، قرآن کو دیکھا ہے، واقعات کو دیکھا ہے. کسی کی تاریخ میں وہ جان ہے تو دنیا لائے. جیسے میدان مباہلہ میں رسول چن کے لے گئے تھے، کربلا میں حسین منتخب کر کے لوگ. واقعی کربلا پیام ہے اس بات کا کہ اسلام مٹ ہی نہیں سکتا. یہ سلطنت کی نہیں تھی، حکومت کی نہیں تھی، مال و منال کا مقابلہ نہیں تھا. یہ حق و باطل یوں نہیں بلکہ یزیدیت اور حسینیت کا مقابلہ تھا. یزید کو چھپاؤ نہیں، یزید کے چہرے کو ویسے ہی اڑیاں کرو جیسے خون کے قطرے میں حسین دکھائی دیتا ہے، دنیا کی زبان پہ یزید دکھائی دے. سوال بھیجیے محمد والے. تاریخ انسانی میں یہ وہ واقعہ ہے، خدا گواہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. مسلمانوں کو بڑی تمنا ہے کہ عیش کی زندگی ہو، دولت کی فراوانی ہو، عالم میں نام و نمود ہو. آل بوائے یا سلجوق جیسے ہم بنے. ہم نے ان گندی چیزوں کو، پیسہ اور مال و منال کو کبھی نہیں دیکھا. ہم یہ دیکھتے ہیں حسین کہاں ہے، علی کہاں ہے، خاتم النبیین کہاں ہے، احمد مصطفیٰ کہاں ہے. صلوات بھیجیے محمد حسن مصطفیٰ حسین شہید کربلا سے جو رابطہ ہمارا ہے، تم بھی پیدا کرو تو امن پاؤ گے، ورنہ تمہارا محل عالی شان ہو، فاطمہ کی قبر اجڑی ہوئی ہو، علی ابن الحسین کی قبر ایک غریب جیسے، امام حسن کا مزار ایک غریب جیسے، محمد باقر و جعفر صادق، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی کے ماننے والے، ارے کیوں نہیں کہتے کہ جنت البقیع کو آباد کرو؟ اس لیے کہ ہمارے استاد نے انہی سے سب ملا، آج ہم امام بنے ہوئے ہیں، اور جو حقیقی امام تھا اس کی یہ قبر ہے. تو تم مسلمان کبھی سکھی نہیں ہوگے، انشاءاللہ جہنمی میں جاؤ گے. صلوات بھیجیے محمد. کیوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جس کو تم مسلمان کہتے ہیں ہو، ہم نہیں کہتے. سن لو میری آواز، نہیں کہتے. آپ کہیں کیوں؟ ہم کہیں گے کافر اور مشرک کوئی حق حاصل نہیں کہ زمین پر تصرف کرے. یہ زمین اللہ کی ہے، مالک خدا ہے. ہم مشرک کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے خدا کی ذات میں اس نے شریک کیا. ایک پکچر بنانے والا پکچر بنائے، آپ نے بلایا کہ دیکھیے میرے بیٹے نے پکچر بنایا ہے، کیا کربلا نجف کا فوٹو بنایا ہے. میں کہوں گا جی ہاں آپ بھی تو سننا ہے، آپ نے مل کے بنایا ہے، سارے گھر والوں کی طاقت اس میں لگتی ہے، بڑا بے نصیب. کہے گا نہیں جناب میں نے بنایا ہے. یہ کہہ کے میں نے اس کا دل توڑ دیا. تم پتھر کے بتوں کو سجدہ کر رہے ہو تو خدا نے کہا یہ زمین کا وارث نہیں ہے، یہ مشرک ہے. تو ہم کہتے ہیں جن کے طفیل میں کائنات پیدا ہوئی، اگر ان کی محبت نہیں ہے تو تم بھی ویسے ہی ہو.
सलवात भेजिए मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد. तुम भी वैसा ही हो, हम अपने दिल से नहीं कहते, कुरान की आयत से, कुरान की आयत से। कुरान ने कह दिया है यत्फून नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं फूंक मार के, मगर अल्लाह अपने नूर को कामिल करके छोड़ेगा। काफिर का लफ्ज रखा है। काफिर का लफ्ज क्या है? कुफ्र के मानी छुपाने के हैं। इसकी बलागत को देखिए, शायरों ने जुल्फ को काफिर कहा है, हसीन चेहरे को महबूबा के छुपा लेती है। काली रात को लैले काफिर कहा है, क्यों? रोज रोशन की चीज को वो छुपा लेती है रात। इसी तरीके से मुशरिक को काफिर कहा है, मालिक वो है बारिश बुतों को बना दिया। तो इस लफ्ज में बड़ी गुंजाइश है। अगर अल्लाह को छोड़ के बुतों के पूजने वाले काफिर हैं, तो खुदा और रसूल के बनाए हुए को छोड़ के वाले वो भी काफिर हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद। अल्लाह उस नूर को मुकम्मल करके रहे, और मुकम्मल करके रहा और रहेगा। बड़े बेशर्म थे मुसलमान, बड़े बेशर्म थे मुसलमान। सच कहता हूं, करबला में कौन सी लड़ाई थी? किस बात का मुकाबला था? हुसैन खुद सल्तनत तो नहीं मांग रहे थे, कोई दौलत तो नहीं मांग रहे थे। कोई अपने बच्चों को लाके यूं छोंक देता है? कोई बचा? सीधे सजाद ही तो रहे। वो तो बीमार थे, ये तो मशीयत है। जिहाद साकिब था, उठे भी इमाम ने रोका। एक जुमले की तकलीफ दे रहा, बस सोचो और समझो, अगर करबला का इतना बड़ा वाकया हो जाने के बाद मुसलमान औरतों के साथ अपनी औरतों का, भी अली भी थे ना, जंग जमल में किया, किसी बीवी ने आने के बाद अली से मुकाबला किया। मोहम्मद इब्न अबी बकर से कहा तुम जाओ, भाई बहन के पास गया, नाके में बिठाया, 40 औरतों को मर्दों का लिबास पहनाया और नाके के साथ कर दिया कि बीवी का एहतराम बाकी रहे रसूल की, ताकि किसी की नजर दुश्मनी की न उठे। तो कमबख्त बदबख्त मुसलमानों, अगर इतना कर दिए होते, शर्म करो तुम कि रसूल की औलाद को कत्ल कर दिया, ज़बह कर दिया, भेड़ बकरी जैसे मार डाला, तो कम अज कम कुनबा मुई बीवियों को तो संभाल के हौदज पे बिठा देती, पर्दा कर देती। उसके बाद कुछ औरतों को, तुम्हारी औरतें भी तो थी वहां, बहूर की बीवी आई कहां से थी, तो उनको कम से कम साथ कर देते। और उसके बाद जाके करबला से कूफा, कूफे से शाम तक जाना नहीं होता, सीधे मदीने भिजवा देते। यही नहीं, आपकी आंखों पर पट्टर उनके पड़ चुका था। बस 2 जुमले की तकलीफ दे रहा हूं और बस। अब मैं उस बीमार के बारे में सोचता हूं कि बाप का दाग, भाई का सदमा, कुनबा हुई बीवियां साथ, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तौके खासदार, कांटे का तौक। खुदा गवाह है, क्या सैयद सज्जाद के लिए ताज़ियत का यही उन्वान बताया था? मोहम्मद अरबी ने इसी सिखाया, यही सिखाया था कि तुम जाके ताज़ियत इस तरीके से देना। मुसलमान को कहा किसी का मर जाए तुम जाओ ताज़ियत अदा करो, उसकी डहरी पर जाओ और जाके कहो कि हम तुम्हारे गम में शरीक हैं। तो मुसलमान हो अगर तुम, तो जाके मुसीबत ज़दा के मुसीबत में हिस्सेदार बनो। रसूल इस्लाम उनके चचा का इंतकाल हो गया, उस मौके पर रसूल ने रोने की फरमाइश की, जनाब जाफर का मातम कराया, मगर मोहम्मद का नवासा करबला की रेत पर पड़ा हुआ है। अरे ये सैयद सज्जाद, हम आपसे मौला मेरे, हम आप पर सलाम भेजते हैं, आपके लिए कैसे अपने कल्ब को मजबूत किया। लेकिन तारीख ये कहती है कि हमारे सैयद सज्जाद जब चलने लगे हैं तो लाशें पर गिर पड़े हैं, और गिर पड़ने के बाद ऐसी हालत हुई कि जनाब ज़ैनब ने फरमाया कि मालूम होता है रूह निकल जाएगी, हमारी जान कुर्बान। अज़ादारो सैयदा की बेटी ने सहारा दिया, कहा बेटा अपने कल्ब को संभालो, हम बेवा औरतों का, दुखी औरतों का कौन सहारा है, ये काफिला कैसे मदीने जाएगा।
ایک مٹر کو کر کے کہا پھوپھی اماں مجھ جیسی دنیا میں بہن ہے، ماں بیٹا ہے کہ باپ مر جائے اس کے کفن کا سامان نہیں کر سکے، اسے دفن بھی نہ کر سکے۔ اے پھوپھی اماں، لوگ اولاد کی تمنا کرتے ہیں کہ میرا جنازہ اٹھا کے دفن کر دے گا، اگر غریب بھی ہوتا ہے تو چندہ کر کے مانگ کر کے سائل بن کے جا کے کفن کا سامان کر دیتا، مگر میرا کوئی سہارا نہیں، ارے میں مجبور کر دیا گیا ہوں۔ مگر ہماری جان قربان بی بی، میرا سلام، آپ نے تسلی کا سامان کر دیا بی بی۔ آپ نے کہا ایک جملہ ہے کہ بیٹا ام سلمہ کی روایت یاد کرو، ارے تیرے بابا کی یہ غربت ہمیشہ نہ رہے گی، روزہ بنے گا، زوار آئیں گے۔ بی بی آپ کو یقین تھا شہادت عظمیٰ کے اس بعد کیا ہوگا، مگر میں کہتا ہوں درباروں میں سید سجاد، بازاروں میں سید سجاد، شام کے دربار میں سید سجاد، قید خانے میں بہن کو سلا رہے ہیں سید سجاد۔ ارے مولا میرے کیسے درد مند آپ تھے، ہمارا سلام آپ کو آقا، لیکن یہی کیا کم مصیبت تھی، پانی آیا تو رو لیا، کھانا آیا تو رو لیا۔ غلام نے کہا آقا کب تک روئیے گا، کب تک اشک غم بہائیے گا؟ فرمایا کہ تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف چھٹا تھا، زندگی بھر روتے رہے، میرے 18 بنی ہاشم ارے دنیا سے چلے گئے بھوکے اور پیاسے، تو ہمیں روکتا ہے۔ مگر عزادارو ایک جملہ کہوں آپ سے، اب بتاؤ اس کے لیے بھی ضرورت تھی کہ زہر دے کے مار ڈالا جاتا؟ ارے اس کو بھی زہر کی ضرورت تھی نہیں، واقع کربلا بڑھ رہا تھا، دلوں میں اجالا ہو رہا تھا، گھروں میں ماتم بپا تھا، حسین حسین کی صدا تھی۔ ارے مولا نے اپنے بیٹے امام محمد باقر کو بلایا، کہا بیٹا اب تیرا باپ چند دن کا مہمان ہے میرے لال، اے بیٹا میرے جانور کو خیال میں رکھنا، اپنے ہمارے اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ کہا اچھا بابا، لیکن جب مولا گزر گئے اور جانے کے بعد ہمارا مولا جب دفن کر کے آیا تو جانور پر عجیب اثر تھا، جا کے جنت البقیع میں سر ٹکرا رہا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام لے آئے، ارے لانے کے بعد پھر تو آ کر چلا گیا۔ عزادارو امام پھر جا کے خود لائے، اسے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا میں جانتا ہوں کہ تو میرے بابا کے غم میں پریشان ہے، مگر صبر کر، مگر ہائے ہمیں تو عجیب انداز نظر آتا ہے، 40 حج کیا کبھی تازیانہ نہ لگایا جانور کو، کیوں؟ معلوم ہوتا ہے تازیانے کا پتہ تھا کہ شمر کے تازیانے کا کیا انداز ہے۔ اے عزادارو سر پٹک پٹک کے وہی مر گیا اور دفن کر دیا۔ اے عزادارو آؤ ہم مل کے دعا کریں، پروردگارا غیرت مسلمہ میں جوش آئے اور جنت البقیع کے تعمیر کا سامان ہو جائے۔ پروردگارا کربلا کے مشاہد مقدسہ کو باقی رکھ کر احسان فرما۔ خداوندہ مالک میرے واسطہ آل محمد کا ہماری ان روزوں کو تو ہر مصیبت سے بچانا، دشمنوں کے شر سے بچانا۔ پروردگارا ہماری عزاداری کو یومن فیومن ترقی و فروغ عطا فرما، جن کی ذاتوں سے عزاداری قائم ہے ان کو باقی رکھ کر ہم پر احسان فرما۔ ان لوگ ہر قسم کی بلا و مصیبت سے نجات مرحمت فرما۔ معبود میرے حاضرین مجلس کے مقاصد دینی و دنیاوی مشروعہ بحق آل محمد برلا، بانی مجلس کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، ان کے اولاد کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ ہم پڑھ کے مجلس آپ کی
والدین اور ان کے اہلیہ کے اعزاز سارے ثواب. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک بے کس و غریب کا کنبہ اجڑ گیا، گودی اجڑ گئی، کوئی جھولا اجڑ گیا. اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. پانی ملانا فاطمہ کے نور عین کو، دریا ترس کے رہ گیا پائے حسین کو. بچے آتش سے مائے بے آب ہو گئے، آخر تڑپ کے موت کی گودی میں سو گئے. اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. لیلا کا چاند ظلم کی بدلی میں چھپ گیا، نیزہ جگر پہ کھا کے جوانی میں مر گیا. کیا موت تھی خدا کی قسم دل دہل گئے، دو ہچکیوں پہ خاک میں ارمان مل گئے. اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. شبر کا لال اور وہ نیرنگیے جہاں، موت آئی کیسے وقت میں دولہا بنا کا. صحرا الٹ کے حق کی حمایت میں کیا گیا، دولہا کا جسم گھوڑوں سے پامال ہو گیا. اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. عباس جس کے دم سے تھا سرور کو اطمینان، تھی جس کے دم سے فوج حسینی کی آل بال، شان کٹا کے شیر ترائی میں سو گیا، زینب کی لو اسیری کا سامال ہو گیا. اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، اے عرض کربلا تیری گودی میں آن کر، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، فرزند فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا. اس میں گھر لٹ گیا، بانوں کی تھی فریاد، اے سید سجاد. پردیس میں گھر لٹ
गया, कानों की थी फरियाद, ऐ सैयद सज्जाद। परदेस में घर लुट गया, कानों की थी फरियाद, ऐ सैयद सज्जाद। बच्चों की जुदाई में है ज़ैनब का बुरा हाल, कुबरा भी है बेहाल, कुबरा भी है बेहाल। बच्चों की जुदाई में है ज़ैनब का बुरा हाल, कुबरा भी है बेहाल। लैला का जिगर चलनी है, परवाह भी लाचार, ऐ सैयद सज्जाद। परदेस में घर लुट गया, कानों की थी फरियाद, ऐ सैयद सज्जाद। अकबर है नासगर है नाब, शाह मुबीन है, हर समत लई है, हर समत लई है। अकबर है नासगर है नाब, शाह मुबीन है, हर समत लई है। तुम ही मेरे वारिस ही हो, तुम ही मेरी औलाद, ऐ सैयद सज्जाद, ऐ सैयद सज्जाद। परदेस में घर लुट गया, कानों की थी फरियाद, ऐ सैयद सज्जाद। रातों को भी अक्सर जो सकीना नहीं सोती, उठ उठ के रोती, उठ उठ के रोती। रातों को भी अक्सर जो सकीना नहीं सोती, उठ उठ के रोती। आँखों में करा फिरते हो शायद सितमी यार, ऐ सैयद सज्जाद, ऐ सैयद सज्जाद। परदेस में घर लुट गया, कानों की थी फरियाद, ऐ सैयद सज्जाद। पर्दे हैं हमारी है न चादर असरों पर, खुशकी है लबों पर, खुशकी है लबों पर। पर्दे हैं हमारी है न चादर असरों पर, खुशकी है लबों पर। रस्सी की गिरा से कोई बाजू नहीं आज़ाद, ऐ सैयद सज्जाद, ऐ सैयद सज्जाद। परदेस में घर लुट गया, कानों की थी फरियाद, ऐ सैयद सज्जाद। या हुसैन, 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 या हुसैन। घर फातिमा का लूटा परदेस में क़ज़ा ने, घर फातिमा का लूटा परदेस में क़ज़ा ने, घर फातिमा का लूटा परदेस में क़ज़ा ने, घर फातिमा का लूटा परदेस में क़ज़ा ने। घर फातिमा का लूटा परदेस
سید کا خون بہایا غربت میں اشقیاء نے سید کا خون بہایا غربت میں اشقیاء نے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے جنبش ہوئی زمین کو روح رسول تڑپی جنبش ہوئی زمین کو روح رسول تڑپی نہ جانے کیا کہا تھا ایک تیر حرملا نے نہ جانے کیا کہا تھا ایک تیر حرملا نے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے گردن پہ تیر کھا کر اصغر کا مسکرانا گردن پہ تیر کھا کر اصغر کا مسکرانا تڑپا دیا قضا کو بے شیر کی ادا نے تڑپا دیا قضا کو بے شیر کی ادا نے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے یہ عالم ضعیفی وہ مرگ نوجوانی یہ عالم ضعیفی وہ مرگ نوجوانی شبیر جا رہے ہیں اکبر کی لاش اٹھانے شبیر جا رہے ہیں اکبر کی لاش اٹھانے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے کوفے کی بستیوں میں آئی علی کی بیٹی کوفے کی بستیوں میں آئی علی کی بیٹی آنکھوں میں پھر گئے ہیں گزرے ہوئے زمانے آنکھوں میں پھر گئے ہیں گزرے ہوئے زمانے گھر فاطمہ کا لوٹا پردیس میں خزانے گھر